چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ یہ دعا مانگیں، رب اے میرے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ کسی اور شے میں اضافے کی دعا کا کہیں بھی نہیں ملتا سوائے علم کے۔ ہاں جی، علم کا جو اضافہ ہے یہ واحد شے ہے جس کے بڑھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے بندہ مومن جو ہے وہ ہمہ وقت دعا کرتا رہے خالق اور مالک کی بارگاہ میں۔ آج جتنی بے اعتنائی، بے توجہی علم سے کی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ جتنا ہم علم دین کو یعنی کہ اپنی ترجیحات سے نکال رہے ہیں، اتنا ہم نے کسی شے کو اپنی ترجیحات سے نہیں نکالا۔ کتابوں کا مطالعہ ہو، کتابوں کی خریداری ہو، کتابوں کو پڑھنا ہو، مدارس دینیہ میں تعلیم پانا ہو، کوئی بھی شے ہے آپ خود غور کر لیں، رات دن آپ دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، دائیں بائیں آپ دیکھیں، سب سے زیادہ بے اعتنائی جس چیز سے بڑھتی جا رہی ہے وہ علم دین ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے علوم ہیں۔ اور جو قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے جو ہمارا رویہ ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیہ مبارکہ پر کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کیسے عمل کیا، اس پر میں آپ کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے نا قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بندہ ہے۔ اور آپ کا علم پتہ کتنا تھا قرآن کے حوالے سے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات کریمہ ہیں ہر ایک آیہ مبارکہ کے متعلق مجھے پتہ ہے وہ کب نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اور یہاں تک کئی روایتوں میں یہ بھی آپ فرماتے ہیں وہ کس موسم میں نازل ہوئی مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ اندازہ لگا۔ تو اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو علم سے مستغنی نہیں جانا۔ آپ فرماتے ہیں اگر آج بھی مجھے پتہ چل جائے کہ کسی علاقے کے اندر مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا بندہ ہے تو آپ فرماتے ہیں میں خود چل کے جاؤں گا اس کے پاس، جا کر کے اس آیہ مبارکہ کا علم لے کے آؤں گا میں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا طریقہ مبارکہ تھا، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھر میں جاتے تھے، ان کے دروازے پر جا کر کے لیٹ جاتے، دیکھتے نا کہ ابھی نہیں آ رہے باہر، ان کے آرام کا وقت ہے، تو فرماتے ہیں میں ان کے دروازے کی چوکھٹ ہوتی تھی نا اس کے اوپر سر رکھتا، مجھے نیند آ جاتی، تو کہتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں اس کے ساتھ مٹی پڑ جاتی میرے کپڑوں میں، میرے سر میں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر آتے حضور کے صحابی تو دیکھ کے حیران ہو جاتے، مجھے کہتے ہیں آپ میرے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ایسے نہ کیا کریں، آپ جب آتے ہیں دروازہ بجا دیا کریں، کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا کریں، ہم آ جایا کریں گے فوراً آپ کو جو بھی مطلوبہ شے ہوگی آپ کو سکھانے کے لیے، تو آپ ایسے نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے استاد کی بارگاہ میں جائیں تو پھر ان کے آنے کا انتظار کریں، ان کے آنے کا انتظار کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، آج کے طالب علم کیا کرتے ہیں، ایسے زور سے دروازہ بجائیں گے کہ استاد صاحب کو بھی تکلیف ہوگی، یار کیسا بے ڈھنگا بندہ ہے، ان گھڑا بندہ جو ہے نا ہمارے متھے لگ گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جب فن کی قدر ختم ہوئی نا دل سے تو فن والا جو تھا صاحب فن تھا اس کا ادب بھی ختم ہو گیا پھر دل سے۔ ہیں جی، فن کی قدر ختم ہوئی تو جو فن تھا اس کی بھی قدر گئی، علم کی قدر گئی تو اس علم کے جاننے والے کی بھی قدر گئی۔ تو ایک وہ وقت تھا کہ کیسا علم کا شوق تھا، کیسی تڑپ تھی لوگوں میں کہ ایک ایک حدیث کے لیے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ ایک محدث ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی حدیث کو سنا دیتے تھے نا کہ یار یہ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کی، تو ماتے حتی لا نرضا، ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوتے تھے اس سے سن کر کے جب تک کہ جس صحابی سے وہ بیان کر رہا ہوتا تھا ہم خود اس صحابی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جاتے اور ان کو جا کر کہتے کہ جناب ہمیں وہ حدیث سنائیں حضور علیہ السلام کی۔
آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، مدینہ سے سفر کرتے ہیں ملک شام کا، شام پہنچتے ہیں تو اپنی سواری پر سوار ہیں، جیسے گئے ان کے پاس تو وہ سامنے آئے، کہا وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، کہا یار وہ حدیث پاک ایک سنی تھی آقا علیہ السلام سے، تو میں آیا ہوں تیرے پاس وہ حدیث سننے کے لیے، وہ حدیث تو سنا۔ انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے سواری موڑی واپس کی طرف، میں یار اتنا سفر کر کے یہاں رکو تو صحیح، کچھ کھلائیں پلائیں تو صحیح، اللہ اکبر قربان جائیں۔ وہ فرمانے لگے میں نیت یہی لے کے آتا صرف حضور کی حدیث سننے جا رہا ہوں، وہ میں نے سن لی ہے حدیث کریم آقا علیہ السلام کی، اب میں واپس جاتا ہوں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ کیا وہ طلب تھی، کیا وہ تڑپ تھی۔ آج وہ چیز جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں دوبارہ سے علم دین کا اسی طرح شوق رکھنے والے بن جائیں، جب تک علم کی طرف یہ امت نہیں نہ لوٹتی، سچی بات ہے تب تک غلبہ نہیں پا سکتی۔ کافر جو ہے آج پوری دنیا پہ حاوی ہوا پڑا ہے، وہ اپنے نظام تعلیم کی وجہ سے حاوی ہوا ہے۔ اس نے نظام تعلیم دیا، جیسا اس کا نظام تعلیم تھا ویسے ذہن بنے، ویسے افکار بنے، ویسے عقائد بنے، ویسے نظریات بنے۔ جیسے اس کے نظریات کے لوگ تیار ہوئے، پھر حکومت میں وہی گئے، آگے بڑے بڑے عہدوں پر وہی گئے، حکومت انہی کی بنتی گئی۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے امت کو غلبہ مل جائے تو پھر نظام تعلیم باقی سب کو رکھے ٹھوکر پہ، صرف وہی نظام تعلیم اپنائیں جو میرے لجپال نبی نے صفحہ میں ترتیب دیا تھا۔ بس جب تک وہ نہیں آتا تب تک ہم جو ہے ہر دوسرے دن نئے فتنے سے لڑیں گے، ہر دوسرے دن نئے مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، ہر دوسرے دن نیا جناب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ نمٹتے رہیں گے۔ 2 مہینے ایک مسئلے کے خلاف لڑتے رہیں گے، 4 مہینے دوسرے مسئلے کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ تو ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں چوروں کو نہیں، چوروں کی نانی کو پکڑو۔ جو پیچھے بیٹھی تیار کر رہی ہے نا اس کو پکڑو۔ تو چوروں کی نانی جو ہے جس نے پورے معاشرے میں فساد کھڑا کیا ہوا ہے وہ ہے فرنگی کا نظام تعلیم۔ جب تک فرنگی کا نظام تعلیم جو ہے اس خناس کو یہاں سے دفع نہیں کیا جاتا، امت جو ہے پھر سے صفحہ کے نظام تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں تو ہمارا زور لگانا ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں تیر چھوڑنا ہو۔ ہوا میں تیر جتنے مرضی چھوڑتے جائیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند ایک باتیں میں اساتذہ کے اور طالب علموں کے باہمی تعلق اور ربط کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آنے والے دور میں انہوں نے بھی استاد بننا ہے یا نہیں؟ پڑھیں گے نا دین اور پڑھائیں گے آگے جا کر کے انشاءاللہ۔ آپ میں سے ہر ایک بچہ جو ہے وہ یہ ذہن بنائے کہ میں نے آگے جا کر کے حضور کا دین ہی پڑھانا ہے۔ بس دیکھو نا، جو چوریاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، جب وہ بھوکے نہیں مرتے تو ہم قرآن بھی پڑھا رہے ہوں، پڑھے بھی رب کے دروازے پہ ہوں، ہم بھوکے کیسے مریں گے؟ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ روٹی عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے بس صرف ہمت باندھے بندہ۔ کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ ایک جگہ بیٹھے قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ایک آقا علیہ السلام کے اور غلام ہیں، وہ گزرے، بڑے عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرے، دیکھا تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے پاس آ گئے، کہا کہ بڑا عرصہ پہلے گزرا تھا آپ یہیں بیٹھے تھے، آج پھر یہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور کی حدیث نے بٹھا رکھا ہے۔ کون سی؟ کہا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی قرآن سکھائے بھی۔ میں اس لیے بیٹھا ہوں، ایک حدیث نے بٹھا رکھا ہے۔ تو بھائی ان کو ایک حدیث نے بٹھا رکھا تھا، آپ کو تو وہ درد بھی بٹھائے نا جو درد اس وقت امت کا بنا ہوا ہے۔ جس درد وہ درد ہے کہ امت جو ہے ہماری فتنے کی طرف جا رہی ہے، امت کفر کی طرف جا رہی ہے، امت الحاد کی طرف جا رہی ہے، امت بے دینی کی طرف جا رہی ہے، امت کو لبرل اور سیکولر کا جو جناب ایک سمجھے کہ ریچھ ہے وہ لپیٹ چکا ہے، اپنے جناب شکنجے میں کس چکا ہے اسے۔ تو امت جو ہے وہ بے فکر ہو کے بیٹھی ہو، امت کو جناب فکری نہ ہو کہ امت کے ایمان کا کیا بنے گا، تو بھائی پھر جو ہے نا وہ بہت بڑی دقت والی بات ہے۔ اب دیکھیں بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں، بعض اوقات بڑی ساری تنگیاں بھی آتی ہیں، گھر والوں کی وجہ سے پریشانی بھی آ جاتی ہے، وہ گھر والے جناب بڑے معاملات ہیں، بڑی دقت ہے، بڑی پریشانی ہے، تو کیا بنے گا؟ تو پیارے بھائیوں، ہم جو ہے نا اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں، ہمارے بزرگوں نے کن حالات میں علم پڑھا ہے، کن حالات میں علم حاصل کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بغداد معلّہ میں حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ بغداد معلّہ میں ایک دن درجہ لگا امام احمد بن حنبل نے،
دوسرے دن درجہ لگا آپ نہیں، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، ہفتے کے بعد جا کر کے بچے جو ہیں انہوں نے کہا کہ پتہ تو کریں آخر احمد کہاں گئے۔ جب آئے جناب، وہ جس گھر میں رہتے تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ جناب کہاں ہیں آپ؟ اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے، اندر کمرے کا جو دروازہ تھا اس کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، فرمانے لگے یار میں ہفتہ پہلے نہانے لگا تھا تو کسی نے میرے کپڑے اٹھا لیے، کسی چور نے میرے کپڑے اٹھا لیے ہیں، اب ہفتہ ہو گیا میرے پاس تو کپڑے نہیں پہننے کے، تو میں کیسے آؤں گا پڑھنے کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچے جو ہیں اسی وقت جاتے ہیں، جا کر کے اپنے پورے درجے والوں سے جتنے بھی ساتھ پڑھتے تھے ان کو جا کر کہا یار احمد کے کپڑے نہیں ہیں تو پیسے جمع کرو۔ سب نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیے، بغداد کے بازار میں جاتے ہیں، ایک جوڑا خریدتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب اندر جناب جا کر پکڑایا امام احمد بن حنبل کو، وہ لباس آپ پہن کر کے دوبارہ اپنے درجے میں حدیث شریف پڑھنے کے لیے آئے، اپنے جہاں اپنے استاد کے پاس مدرسہ میں پہنچے۔ یہاں سے کچھ باتیں غور کرنے کی ہمیں جو معلوم ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ اپنے درجے سے غیر حاضر ہو تو استاد تو پوچھیں گے، بچوں پر بھی لازم ہے وہ بھی پوچھیں گے جی آخر ہمارا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں اگر کہوں نا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ اتنے بڑے عالم بنے ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو ان کی کامیابی کے پیچھے ممکن ہے کہ کوئی نہ جاتا آپ کے پاس تو آپ وہیں بیٹھے رہتے، کیا حال گزرتا، ہفتہ پورا ایسے بیٹھے رہے، بتائیں ہفتہ پورا ایسے بیٹھے رہتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے بھوک کی وجہ سے، تو کیا بنتا؟ امت جو ہے وہ ساری محروم ہو جاتی۔ اگر ہم غور کریں تو ان کے ہم جماعت جو تھے، ان کے ہم مدرسہ جو تھے، ان کے ہم مکتب ساتھی جو تھے، ان کی بھی اس جد و جہد کو دیکھیں کہ پیسے جمع کر کے ایک احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تو اپنے دور میں ایک اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا جس بچے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی کے بعد جب اسلام پہ ہر طرف سے حملہ ہوگا، کئی علماء ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جائیں گے، کئی لالچ کی وجہ سے خاموش ہو جائیں گے، ایک ہی بندہ کھڑا ہو کے رب تعالیٰ کے قرآن کی ناموس پر پہرا دینے والا ہوگا، وہ احمد بن حنبل وہی ہوگا جس کے لیے آج پیسے جمع کر کے ہم کپڑے لا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے آپ اس کے احوال جو ہیں وہ معلوم کرتے رہیں، تو بچہ پریشان ہے، اس کو کتابوں کی حاجت ہے، بچہ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں، کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں، گھر کے معاملات کی وجہ سے جناب پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یار آپ جو ہے کوشش کر کے اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ پیسے کچھ دیں، اس کی خدمت کریں، یار آپ پڑھنا نہ چھوڑیں، آپ یہ پیسے لیں اور آپ اپنا کام چلائیں۔ اگر آپ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کسی اپنے بھائی کے حال کا کہ وہ جناب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو کم از کم جس کے پاس کچھ ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، کم از کم اس کا نظام ایسا چلے کہ جناب ممکن ہے آپ جس کو جناب ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے اندر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بن کے کھڑا ہو اور اکبر جیسے بدماش کے گندے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا جھنڈا پھر سے بلند کر دے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ آپ کی جو دوران طالب علمی کی جد و جہد ہے، آپ کی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا تھا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ ایک بار بیان کرنے لگے اپنے شاگردوں کو، فرمایا کہ بیٹا ایک بار میں ایک محدث کے پاس گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو محدث صاحب جو ہے نا میرے استاد، وہ بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی سفیان جو ہیں وہ زبیر سے بیان کرتے ہیں، زبیر جو ہیں وہ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے استاد نے سنایا، تو میں نے کہا کہ حضور سفیان جو ہیں وہ زبیر سے بیان نہیں کرتے، سفیان زبیر سے بیان نہیں کرتے، اور نہ ہی زبیر جو ہیں وہ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں استاد صاحب نے مجھے ڈانٹ دیا، بیٹھ جاؤ چپ کر کے، تم بڑے عالم آئے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نہ تو سفیان جو ہیں وہ زبیر سے بیان کرتے ہیں، نہ زبیر جو ہیں وہ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں۔ استاد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ذرا ذہن پہ زور دیا، کہا کہ بیٹا میں پھر دیکھتا ہوں، گئے گھر جا کے کتاب دیکھی، واپس آئے، فرمانے لگا کہ بچے آپ صحیح کہتے ہو، آپ صحیح کہتے ہو، جو نسخہ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا اس نسخے میں استاد صاحب و محدث نے وہیں پر تصحیح کر دی۔ ایک شاگرد پوچھنے لگے استاد جی یہ تو بتائیں جب آپ نے ان کو یہ جواب دیا تھا تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ قربان جائیں امام بخاری فرمانے لگے بیٹا میری عمر تو اس وقت 11 سال تھی، 11 سال عمر تھی میری، تب
اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری جو ہے نا وہ بھی ایسے بخاری نہیں بنے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں، جب آپ کی وفات کا وقت ہے نا امام بخاری کے والد کا، آپ فرمانے لگے کہ اپنی گھر والی کو، میں بھی جتنا بھی پیسہ میرے پاس ہے میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ایک درہم بھی، حرام تو دور کی بات ہے، ایک درہم بھی شبے والا نہیں ہے، شبے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنی حلال کمائی میں نے اکٹھی کی ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب باپ جو ہے اتنا پرہیزگار ہو تو بیٹا پھر بخاری بنتا ہے، پھر بیٹا جو ہے وہ پھر امیر المومنین فی الحدیث بنتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں، آپ بیمار ہو گئے، امام بخاری بیمار ہو گئے، بیمار ایسے ہوئے کہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ طبیب کے پاس گئے، جا کر کے طبیب کو کہا کہ جناب یہ ہمارا جو ہے نا ہمارے استاد بھی بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کارورا لے کر آئیں، کارورا باؤل کو کہتے ہیں، پیشاب کو کہتے ہیں، وہ لے کر گئے، شیشے میں جا کر کے دکھایا، کس کو؟ طبیب کو۔ طبیب دیکھ کے کہنے لگا یہ جس بندے کا کارورا ہے وہ بندہ روٹی کھاتا ہے بغیر سالن کے کھاتا ہے، سالن نہ کھانے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ فرمائیں تو صحیح، کتنے عرصے سے سالن نہیں کھا رہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال ہو گئے میں نے سالن نہیں کھایا، جو بھی سالن بنتا ہے میں اپنے مدرسے کے بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ 40 سال میں مدرسے کے بچوں کو کھلاتا ہوں سالن، وہی بچے جو ہیں وہ سالن کھاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب فتح الباری امام ابن حجر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کانا قلیل الاکل جدا، بہت کم کھایا کرتے تھے۔ حکیم نے کہا کہ آپ سالن استعمال کریں، اس کے بعد بھی سالن جو بنتا وہ مدرسے کے بچوں کو جاتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں آپ اس وقت بھی شکر کے ساتھ کھاتے تھے۔ کہا کہ یہ حکیم نے کہا ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ سالن کے ساتھ کھایا کریں روٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ اور اگلے الفاظ صاحب فتح الباری کے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَكَثِيرَ الْإِحْسَانِ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کثیر الاحسان الی الطلبہ، ماتے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے تھے ان پر بہت زیادہ احسان فرمانے والے تھے، بہت زیادہ احسان۔ یار بتائیں نا وہ کیا استاد ہوگا، کیا اخلاص تھا اس بندے کے اندر۔ 40 سال پورے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا اس بندے نے، کہا کہ سالن جو بنتا ہے وہ مدرسے کے بچوں کو جاتا ہے۔ آج بتائیں آپ نے بھی بننا ہے بیٹے، آپ نے بھی آگے جا کر کے مدرس بننا ہے، آپ نے بھی استاد بننا ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں بڑے بڑے حکمران گزرے، بڑے بڑے تاجر گزرے، بڑے بڑے کاروباری بزنس مین گزرے، آج کسی کا نام نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں آج بھی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد ان کی مزار سے رسول اللہ علیہ السلام کی نوکری جو کی ہے اور نوکری کا جو حق ادا کیا ہے اس کی خوشبو کے حلے جو ہیں وہ دور دور تک جا رہے ہیں۔ قبر آج بھی وہ خوشبو مہکا رہی ہے، آج بھی جناب وہ علاقہ پورے کا پورا معطر اور منبر رہتا ہے۔ پاکستان کا ایک بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر کے خوشبو سونگھی، کہا کہ واللہ پوری زندگی میں نے قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں سونگھی ہیں لیکن ایسی خوشبو کہیں نہیں سونگھی۔ وہاں کے جو خادم تھے مزار اقدس کے وہ کہنے لگے کہ جب سے امام بخاری رحمہ اللہ دفن ہوئے ہیں تب سے مزار کو تو دور کی بات ہے، ان کی قبر کے غلاف کو یہاں اگربتی بھی نہیں دھلکائی گئی۔ تو کہتے ہیں یہ ساری خوشبو جو ہے یہ میرے لجپال نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے اور میرے حبیب علیہ السلام کی حدیث کی نوکری کرنے کی صلہ ہے۔ اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر زندہ رہے تو پھر قربانی دینی ہوگی، ہاں جی، پھر جو ہے وہ بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی ہوگی، ذلت بھی برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ راہ آپ نے اختیار کیا ہے، اس راہ کے اندر سارا کچھ وراثت میں ملتا ہے۔ کس میں ملتا ہے؟ وراثت میں ملتا ہے۔ وہ علم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، تو پھر ظالم سے ٹکرانا یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ مقابلہ جو ہے بڑے بڑے ڈیروں کے ساتھ ٹکر، بڑے بڑے محلات اور قصور کے ساتھ ٹکر جو ہے یہ ہمیں وراثت میں ملتی ہے۔ وہ عالم ہے ہی نہیں جو جناب ہاتھ چمانے کو ہاتھ آگے کر دے، لیکن بات جب مزاحمت کی آئے، بات جب مقاومہ کی آئے، بات جب باطل کو پاش کرنے کی آئے، پھر جناب وہ خاموشی اختیار کر جائے۔
پھر کہے کہ سکوت جو ہے وہ اولا اور افضل ہے، یہاں پر خاموشی کے ساتھ اپنا جبہ اور دستار بچائیں، خاموشی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں، نہ پھر دین حق کو بیان کرنا ہے، پھر بڑے بڑے محلات سے ٹکرانا ہے، پھر بڑے بڑے چودھریوں سے ٹکر بھی ہوگی، پھر بڑے بڑے غنڈے بدماش جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا۔ تو بھائی یہ ضرور ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث جس بندے نے پائی ہے، وہ میراث میں صرف اونچے درجے ہی اس کو نہیں ملتے، میراث میں اس کو پھر مقابلہ بھی ملتا ہے، میراث میں اسے پھر مقابلہ بھی ملتا ہے، میراث میں ممکن ہے پھر طائف والے پتھر بھی تھوڑے سے آ پڑیں اس کو، ہیں جی، اگر پھول سامنے آتے ہیں تو پھر یہ پتھر بھی بھائی جی اس کا بھی انتظار رہنا چاہیے، کہیں سے وہ بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو تکالیف شاقہ دی گئی، جگہ جگہ جناب، ایک ایک جگہ پہ، ایک صحابی آقا علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اپنے ابا کے ساتھ ایک میلے میں گیا، وہاں ایک نوجوان تھے، وہ لوگوں کو کہتے تھے، قرآن سناتے تھے، ایک بندہ اس نے جھولی میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ قرآن سناتے، یہ پتھر مارتا اور کہتا لوگوں اس کی باتیں نہ سننا، اس کی ساری باتیں خلاف واقع ہیں، اس کی باتوں کو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد میں وہی ذات جو قرآن پڑھ کے سنا رہی تھی، جو توحید کی دعوت دے رہی تھی، جو تعلق معلّہ کی دعوت دے رہی تھی، جو لوگوں کو شرک سے بچا رہی تھی، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پھر مجھے توفیق دی، میں نے بھی اپنے آپ کو اس حبیب کریم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور دائمی غلامی میں نے بھی اختیار کر لی۔ بھائی یہ ضرور ہے کہ آپ جو ہے یہ ذہن میں رہے بیٹا، ہیں ہم نے لڑنا بھی ہے، باطل سے ٹکرانا بھی ہے، باطل کو پاش پاش کریں گے یا پھر ہم خود چلے جائیں گے۔ دو ہی صورتیں نا مومن بندے کے لیے، یا تو جناب استشہاد ہے یا پھر نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری قربانی کو قبول کر کے شہادت کے درجے میں فائز کر دے۔ مومن کی زندگی میں ہار ہی کوئی نہیں، مومن کی زندگی میں ہار والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن لڑتا ہوا کافر کو قتل کر دے تو مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غازی لکھا جاتا ہے، فتح یاب لکھا جاتا ہے۔ مومن جو ہے وہ جناب میدان کارزار میں شہید ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں حوریں جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بتائیں جس ہار پہ جنت کی حوریں استقبال کریں، جس ہار پہ مولا تعالیٰ کا دیدار مل جائے، اس کو ہار کہتے ہی کون ہے؟ اس کو ہار کون کہتا ہے؟ سچی بات ہے یہ واحد ہار ہے جس ہار پر یہ ہار ملتے ہیں، وہ بھی جنت کے۔ کون سے؟ جنت کے۔ ہاں یہ پکی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کے سچے وارث بن جائیں تو پھر بھائی مقاومہ کو اپنائیں، پھر ہم مقابلے کو اپنائیں، اپنے اندر مزاحمت پیدا کریں۔ جس طرح اس وقت امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض ادا کر رہی ہے ایک جماعت، حماس کی جماعت جو ہے وہ آج بھی بفضلہ تعالی غلبہ حق کے لیے، دین کی جد و جہد کے لیے آج بھی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، مقاومہ جاری رہے گا، مقابلہ جاری رہے گا، مزاحمت جاری رہے گی، ٹکراؤ جاری رہے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک ایک جماعت ہوگی ایسی، ایک جماعت ہے۔ تو سچی بات ہے جو جماعت آج بھی بدر اور احد کی یاد تازہ کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین جماعت وہی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔